اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Professor East Mohammed Sahib, my dear colleagues, youngsters, lady doctors and doctors, Assalamu alaikum. First of all, I am highly grateful to the organizers of this particular conference and especially the way they have organized this function and for inviting me today to chair this particular session, which is very important. And we had wonderful talks, starting from the talk given by Professor Abrar Ashraf Ali about the opportunities for our medical graduates, and then the challenges which our profession is facing at the moment, and plus the opportunities which we have, the issues and solutions which have been very nicely elaborated by Professor Mahmood Shaukat Sahib. تو اب میرے پاس تو کچھ بہت زیادہ رہا نہیں کہنے کو، لیکن میں کچھ اپنی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو پچھلے 30-35 سال کے ایکسپیرینس میں نے دیکھی ہیں، اور جو ہمارے ہیلتھ پروفیشن کی ڈیگریڈیشن ہوئی ہے اور جو مسلسل انتہاء پذیر ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہمارا میڈیکل پروفیشن ہے اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک ہے آرٹ آف میڈیکل پریکٹس اینڈ سیکنڈ از science of medical practice, and we have to differentiate between these two. What is art and what is science? People say that medicine, surgery, or this whole profession is basically a science and we are called scientists. But we are not only scientists. We are people who have to deal with humanity, put science into practice through an art. And that is art of practice of medicine and surgery. Note that art is that how you deal with your patient, how do you diagnose your patient properly and ethically. اب اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، مجھے پتا ہے ٹائم بہت کم ہے، اس لیے میں آہستہ آہستہ تھوڑی باتیں بتاؤں گا آپ کو. لیکن وہ صحیح طرح سے ڈائیگنوز کرنا، ایتھیکلی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، وہ سارا کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد ڈیلنگ ود دا پیشنٹ اور کنونسنگ دا پیشنٹ اینڈ دین ہیونگ اے لیزون ریپو ود دا پیشنٹ دا وے اٹ شوڈ بی، جس طرح ہم نے دیکھا اپنے اساتذہ کو، مریضوں کو معائنہ کرتے وقت، ان کو کاؤنسل کرتے وقت. دیٹ واز دی آرٹ آف پریکٹس آف میڈیسن. دیٹ آرٹ ہیز ٹو اسٹے ٹل دی اینڈ آف دس ورلڈ. وہ اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. سائنس چینج ہوگی، سائنس چینج ہوتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آئی ٹی ہے، یہ اسی طرح اس سے اور بڑی چیزیں آئیں گی. یہ بھی تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں اس کے بعد کون سی انٹیلیجنس آنی ہے. وہ کہتے ہیں نا، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے، شاید کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. لیکن آرٹ جو ہے وہ وہی رہے گا. مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے سائنس کو اڈاپٹ کر لیا. ہم یہ آئی ٹی کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں اور بھاگنا چاہیے بھی. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی گین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ ہماری جو نیچرل انٹیلیجنس ہے اس کو استعمال نہیں کر رہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس کو تو ہم نے صحیح طرح استعمال کیا نہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچھے بھاگ گئے ہیں. اب بچے خود تو لکھتے نہیں ہیں کوئی ایسے، وہ تو چیٹ جی پی ٹی پہ لکھتے ہیں. Where is the use of your natural intelligence? Right? You can easily write an essay, you can easily write a dissertation, whatever, through ChatGPT. Is your child going to use it by or created by his own intelligence? No. تو یہ اور بہت کچھ آئے گا اور آنا چاہیے بھی، سیکھنا چاہیے. لیکن آرٹ کو نہ بھولیے. ہمارا جو چیلنج ہے اصل میں بتاؤں آپ کو وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مریض کے ساتھ تعلق تھا، محبت احترام کا رشتہ، سیلف لیسنس، ڈیڈیکیشن، ایمپتھی، وہ آہستہ 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 ختم ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوا انڈسٹریلائزیشن سے. سب سے پہلے انڈسٹریلائزیشن نے کس کو افیکٹ کیا؟ ایجوکیشن کو. وہ اسکول جہاں سے آپ، میں، یہ سب لوگ بیٹھے ہیں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے،
سینٹر ماڈل اسکول, سینٹ اینتھنی, واٹ ایور یو کال, وہ اسکول جہاں نامنل فیس سے ہم پڑھتے تھے اور یہ سارے ہیرے وہاں سے نکلے ہیں, وہ سارے اسکول آہستہ آہستہ پرائیویٹائز ہوتے چلے گئے. سو ایجوکیشن بیکیم این انڈسٹری. اس کے بعد حملہ کیا انڈسٹریلائزیشن نے ہمارے میڈیکل پروفیشن پہ. دو ہی چیزیں ہیں, ایک ہے ہیلتھ اور ایک ہے ایجوکیشن. اس کو برباد کرنے کے بعد آگے میڈیکل پروفیشن پہ پرائیویٹ ہاسپٹلس, پہلا جو تھا وہ ہاسپٹل بنے, اس پہ بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا. پھر میڈیکل ایجوکیشن پہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز بن گئے. اب جو دھڑا دھڑ میڈیکل کالجز سے نکل رہے ہیں گریجویٹ, آپ ذرا ان کے سٹینڈرڈ دیکھیے, آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے 4 دن میں نے انٹرویوز لیے ہیں ناروال میڈیکل کالج کے ڈیمونسٹریٹر کے. میں آئی ول ٹاک اباؤٹ ڈیمونسٹریٹرز فرسٹ. پوسٹ گریجویٹ کا تو اور بھی حالات بہت برے ہیں, آئی ول ناٹ ٹاک آن دیٹ کیونکہ اس میں چند پردہ نشینوں کے بھی نام آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو انڈر گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کی میں آپ بتاتا ہوں, 150 کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا 13 سیٹس کے لیے, 150. اور جب ہم نے ان کو انٹرویو کیا تو میرے ساتھ جو تھے چیئرمین صاحب بیٹھے تھے, 2 اور نان ٹیکنیکل ایڈوائزر بیٹھے تھے, سب نے اپنا سر پیٹ لیا کہ یہ سٹینڈرڈ ہے. اور ان میں سے 80% بچے وہ تھے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے نکلے, جن کو یہ نہیں پتا تھا. حیران ہو گئے محمود صاحب, اس کو یہ پوچھا میں کہ پولیو کیسے سپریڈ ہوتا ہے, کہتے ہیں ڈراپلیٹ انفیکشن. پولیو از سپریڈ بائی ڈراپلیٹ انفیکشن. اور کیسے پریونٹ کریں گے, ماسک پہنا دے بچوں کو. دس از واٹ اے ڈاکٹر سیڈ دیئر اینڈ سو مینی ادرز. میں آپ کو تو پھر جو آئی یہ انڈسٹریلائزیشن ہمارے میڈیکل ایجوکیشن کے اندر, اس نے بھی تباہی برپا کر دی. تو یہ ہے وہ چیز جو کریپ ان ہوئی. اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ ایسے بچے بھی کل آئے, ان سے پوچھا کہ بیٹا کتنی سیلری ہے آپ کی پرائیویٹ ہاسپٹل میں, انہوں نے کہا 45,000 روپیز. 45,000 روپیز ہمارے یونیورسٹی میں ڈیلی ویجر کی تنخواہ ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ. میڈیکل کالج میں ڈیمونسٹریٹر کی جو منیمم سیلری ہمیں پتہ چلی 60,000 روپیز. اور اگر ہم نے یہ جو ہے MBBS اس لیے کرنا ہے کہ 40,000 روپے کی تنخواہ لینی ہے, 60,000 روپے کی تنخواہ لینی ہے, تو اس سے اچھا تو ہم کچھ اور کر لیتے, چنے کی وہ ہٹی لگا لیتے یا چنے کی ریڑھی لگا لیتے, وہ زیادہ کما لیتے ہیں. تو ہمیں اب بتانا ہے بچوں کو, دیکھیں کہ آپ ڈاکٹر تو بن گئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے پنجاب سے کتنے ڈاکٹر نکلتے ہیں پر ایئر, 12,000 ڈاکٹرز پاس آؤٹ in 1 year. اور وہ کہاں جا رہے ہیں, ایوری بڈی وانٹس ٹو جوائن اے میڈیکل کالج اور پبلک سیکٹر ہاسپٹل اینڈ اسٹے ان دا بگر سٹیز. اگر یہ سارے لوگ پریفی پہ چلے جائیں, ولیجز لیول پہ چلے جائیں, تو ہر جگہ صحیح پیشنٹ کیئر مل سکتی ہے, بیٹر دین دا کویکس. سو دس از آور بگیسٹ چیلنج which has come up in the hospitals and also in the private medical colleges. کل ایک بندے نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جی 3 چیزیں ہیں جن میں ایل آتا ہے, اور تینوں میں اگر آپ انویسٹ کریں تو آپ بہت کمائیں گے. میں یار وہ کون سی چیزیں, کہتے ہیں جی اسکول, ہاسپٹل اور ہوٹل, ان میں ایل آتا ہے, اس میں کمائی ہے. تو جب کمائی کے لیے آپ پڑھائیں گے اور کمائی کے لیے پڑھیں گے, تو پھر وہ جو آرٹ آف پریکٹس آف میڈیسن ہے وہ جاتا رہے گا. اینڈ دس از دا بگیسٹ کمپلین بائی آور پبلک, دیٹ ڈاکٹرز ڈو ناٹ show any compassion. Their attitude is not right, and this is gradually declining more and more and more. So this is our channel. Then opportunities. Let's talk about opportunities, which is very important. ابرار صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سب کچھ بتا دیا. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کی, محمود شوق صاحب نے بڑی اچھی طرح کہا کہ گورنمنٹ کی جاب کے لیے کریٹ یور اون ورلڈ, کریٹ یور اون نیش. ایک اچھا پرائیویٹ ہاسپٹل کلینک اگر آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں, آپ کریں. وائی لک فار دس. اور جس طریقے سے یہ ہمارا ایک ڈرین ہو رہا ہے, پیپل آر موونگ فرام ہیئر. ہوتا کیا ہے جی, ہمارے میڈیکل MBBS جو بچے کرتے ہیں, اس میں جو ٹاپ بچے ہیں, دے آل گو ٹو آئدر امیرکا
انگلینڈ, آسٹریلیا ختم. اور جو میڈیم بھی درمیان میں ایک رہ جاتا ہے, اسٹیپ رہ جاتی ہے, وہ پوسٹ گریجویشن کر کے یہیں اپنا کوئی ڈھونڈتے ہیں اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل, یا وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی اس میں جاب کسی ایس آر, اینڈ دین دے ویٹ فار دیئر پروموشن. تو اور جو ڈرین ہوا, جو گئے, وہ واپس نہیں آ رہے بیکاز آف لیک آف اپرچونیٹیز ان دس کنٹری. So the government has to see that how they can create the opportunities for those people who have gone abroad and they have achieved excellence in their fields. So they need to be brought back, and then the things will happen in a smooth way. Last thing which I would like to tell about the problem and the solution is the integration. There has to be an integration between the private setup and the government setup. Private practice, which is by the GPs, private hospitals, they need to be integrated with the government setup to improve patient care. جس میں جی پی کا جو بھی ایریا ہے وہ اگر اٹیچ ہو جائے ایک پبلک سیکٹر ہاسپٹل کے ساتھ, اور پیشنٹ وہاں سے آ سکیں, جا سکیں, اور ان کی جو ہے ایک کوآرڈینیٹڈ کیئر ہو, دیٹ ول بی ویری افیکٹو. اسی طرح ٹی ایچ کیو, ڈی ایچ کیو لیولس کے جو ہاسپٹلس ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے teaching hospital کے ساتھ. So that integration is also missing. So these are the problems which we are really facing, and we need to work on these and bring up solutions. اتنے ماشاءاللہ لوگ جو ہیں یہ سب یہاں بیٹھے ہیں, we can all chip in our suggestions and put forward to the government, and also to educate our youngsters in the colleges and also in such seminars, that you have to come up and see کہ ہم نے کیوں ہم نے اڈاپٹ کیا یہ پروفیشن. اگر ہم نے کمائی کے لیے اڈاپٹ کیا تو آئی تھنک دیٹ واز ناٹ دا رائٹ آبجیکٹیو. لاسٹ تھنگ کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں نوکری کے لیے, اور ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے. نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چینج آئے. چینج قرآن کو سمجھ سے آئے گی, اور جو ہے علم حاصل ہوگا اگر, تو ہماری پرسنالٹی میں چینج آئے گی, پھر نوکری بھی ملے گی, اور ہم اپنے آپ کو بھی کچھ بنا سکیں گے. تھینک یو سو مچ. سو دیز آر مائی تھاٹس آن دس ٹاپک. تھینکس اے لاٹ فار دس ٹائم.